آئی نا سمجھ پا؟ تو ذکر میں جو اول شرط ہے وہ عشق محبت جو ہے مرشد، تصور مرشد اور اجازت مرشد، نہیں تو اس کا کچھ سمجھ نہیں۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو یہ جو ضرور سمجھنے والی بات ہے کہ گویا مرشد کی اس میں کیا حیثیت ہے، اسی کی وجہ سے حالت قبض آتی ہے اور اسی کی وجہ سے حالت بست آتی ہے۔ یعنی کہ اس سے تعلق نہیں بن رہا تو حالت قبض ہے، اس سے تعلق بن رہا ہے تو حالت بست ہے۔ ہم جو شیخ سے محبت کرتے ہیں، مرشد سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ اس محبت کی وجہ اللہ کی محبت ہے۔ ہم اس کی ذات کے لیے نہیں کر رہے، اس میں جو اللہ کی محبت ہے اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اصل چیز تصوف کا جو مغز ہے وہ محبت ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں میں رکھا ہے، ایک عالم خلق اور ایک عالم امر۔ محبت جو ہے وہ عالم خلق سے نہیں، لیکن عالم خلق میں پرورش پاتی ہے۔ تین چیزیں عالم خلق سے ہیں، زبان، قلب اور نفس۔ کچھ کہتے ہیں عقل، قلب اور نفس، یہ عالم خلق سے ہے۔ اور اللہ نے قلب کو اس بات پر رکھا ہے کہ اس کا تعلق عالم خلق سے بھی اور عالم امر سے بھی ہے، یہ اس کا برزخ ہے۔ اب یہ محبت پیدا بھی یہاں ہوتی ہے اور پرورش بھی یہاں پاتی ہے۔ اب اس قلب کی زمین جب تک نہیں بنتی تو محبت پیدا نہیں ہوتی۔ محبت کیا چیز ہے؟ محبت ترک محبت ہے۔ محبت کی بنیاد ہی ترک محبت ہے، بالکل۔
اگر محبت میں ترک نہ ہو تو محبت نہیں ہے. علم تصوف میں پہلا جو حرف ہے وہ تا ہے. اور تا کی جو اصل ہے نا وہ ترک ہے. آئی نا سمجھ؟ جس کو ترک پہ قدرت نہیں اس کو محبت نہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے. قرآن کریم میں ہے نا وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ. جس نے کفر کیا طاغوت سے وہ ایمان لایا اللہ. تو ترک آ گیا نا، شرط ہو گئی ترک. اب ہر وہ چیز ترک کرنی ہے جو اس کی محبت کے راستے میں رکاوٹ ہے. جو اس کی محبت میں کمی لائے اس کو ترک کر چھوڑ دو. تو پھر آدمی کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کیونکہ جو حق چاہتا ہے، جو حق کو چاہتا ہے، جو حق کے ساتھ ہوتا ہے وہ اکیلا کھڑا ہوا ہوتا ہے. اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا ہوتا. اور جب تک اکیلا نہیں کھڑا ہوتا جب تک ترک بھی نہیں ہوا ہوتا. تو تصوف کے فلسفے میں تاکہ 4 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ جو ہے بعض کے نزدیک توبہ ہے اور بعض کے نزدیک ترک. اب دونوں کی بات ایک ہے. عجیب بات ہے، ایک کہتا ہے کہ توبہ پہلا مرتبہ ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ توبہ پہلا مقام ہے. اور وہ کہتے ہیں ترک دوسرا مقام. اور جو کہتے ہیں کہ ترک پہلا مقام ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. کیونکہ توبہ کرنے والا شریعت کے اعتبار سے افضل ہے، بہترین. اور عارف کے نزدیک جو ترک کر چکا ہو، جو تارک ہو، اس کے نزدیک توبہ کرنے والا اس کے اعتبار سے کہتا ہے کہ یہ کافر ہے. کیوں؟ مشرک کہتے ہیں وہ اس کو اس لیے کہ توبہ کرنے والا اپنے وجود کا اظہار کر رہا ہے.
تاریک اپنے وجود کو ختم کر رہا ہے. یہ اہل تصوف پہ جھگڑے ہیں، اہل شرع کے نہیں. اہل شرع کے نزدیک تو بہترین آدمی ہے، توبہ کرنے والا. اور ترک کرنے والا زندیق ہے ان کی نظر.